ہیں ہمارے ہندوستان ہی سے، اور ہندوستان میں ہمارے اہل ہنود بھائیوں کی جو کتاب ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وید مقدس، پوتر وید جسے کہا جاتا ہے۔ تو پوتر وید میں بھی پیغمبر اسلام کا ذکر موجود ہے، اور جو ہمارے سردار بھائی ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی جو گرنتھ ہوتے ہیں، گرو گرنتھ، اس میں بھی پیغمبر اسلام کا ذکر موجود ہے۔ اور جو آسمانی صحیفے ہیں یعنی قرآن مجید کے علاوہ تورات، زبور اور انجیل، وہاں بھی پیغمبر اسلام کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ تو ہر طرف جب آپ مطالعہ کریں گے اور جب گفتگو آگے بڑھے گی جیسے جیسے ہماری، ہم ثابت کریں گے اور ذکر کریں گے کہاں کہاں کس کس طرح سے پیغمبر اسلام کا ذکر غیر اسلامی کتابوں میں موجود ہے۔ تو وید مقدس سے شروعات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ہمارے اہل ہنود بھائی کی جو مذہبی کتاب ہے، جیسے ہمارے یہاں آسمانی صحیفہ ہے قرآن مجید، اسی طرح سے اہل ہنود کے یہاں آسمانی صحیفے کا درجہ وید مقدس، پوتر وید جسے کہا جاتا ہے، اس کا درجہ اسی طرح سے ہے جیسے ہمارے یہاں قرآن مجید کا درجہ ہے۔ تو اس پوتر وید میں پیغمبر اسلام کے آنے کی جو خبر دی گئی ہے اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ الفاظ اس طرح سے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ انتم کال میں ایک اوتار آئے گا، اور وہ اوتار پام دیپ میں جنم لے گا۔ پام دیپ میں جنم لینے والا یہ اوتار ایشور کی پوجا پروت کے کونے میں بیٹھ کر کیا کرے گا، اور ایشور کا دھیان بھی پروت کے کونے میں ہوگا۔ اس کی ماتا کا نام شانتی ہوگا اور اس کے پتا کا نام شیو داس ہوگا۔ جب وہ آئے تو اس کے شبدوں پر دھیان دینا، اور وہ آنے والا جب آئے گا جو دھرم لے کر آئے گا، وہ دھرم سچ کا راستہ دکھائے گا۔ یہ ہے وید مقدس کی عبارت۔ اس کا مطلب کیا ہے میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کر دوں، کیونکہ ہندی بہت سے لوگوں کو نہیں آتی ہوگی جو اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، میں اس کا ارتھ بھی بتاتا چلوں اور اس کے معنی بھی ظاہر کرتا چلوں تاکہ سب لوگ اس گفتگو سے مستفید ہو سکیں۔ وید میں پہلا شبد کیا لکھا ہوا ہے، پہلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے کہ انتم کال میں ایک اوتار آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ وہ پام دیپ میں پیدا ہوگا۔ پام دیپ ہندی میں کہتے ہیں کھجوروں کے جزیرے کو کہتے ہیں پام دیپ۔ تو پام دیپ کھجوروں کا جزیرہ کہلاتا ہے، اور کھجوروں کے جزیرے پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں، مکے اور مدینے سے بڑے کھجوروں کے جزیرے کہیں نہیں پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا کھجوروں کا جو جزیرہ ہے وہ مکہ ہے اور مدینہ ہے، اس کے بعد پھر باقی اور جگہوں پر بھی کھجور پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ پام دیپ میں پیدا ہوگا، یعنی کھجوروں کے جزیرے میں پیدا ہوگا۔ تو کھجوروں کا جزیرہ کیا ہے؟ مکہ معظمہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اوتار ہوگا ایشور کی پوجا وہ پروت کے کونے میں بیٹھ کے کیا کرے گا۔ تو پیغمبر اسلام جب عبادت کرتے تھے غار ہرا میں، یہ سب پہ اگر میں نے شمس ہے، ٹھیک ہے، اور ایشور کا دھیان جو ہوگا اس پر وہ بھی پروت کے کونے میں ہوگا۔ ایشور کا دھیان مطلب یہ کہ مبعوث جو ہوں گے وہ وہی اول جو نازل ہوگی وہ بھی پروت کے کونے میں۔ تو وہ بھی سب جانتے ہیں کہ پہلی وحی بھی پیغمبر اسلام پر غار ہرا میں آئی، اور جو پیغمبر اسلام عبادت کرتے تھے وہ بھی غار ہرا میں عبادت کرتے تھے۔ پھر اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کی ماتا کا نام شانتی ہوگا۔ اب شانتی کیا ہے؟ دراصل یہ ہندی کا شبد ہے، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں سارے شبد ہی ہندی کے ہیں، اور کیونکہ وید کی عبارت ہے یہ، تو اس میں لکھا ہوا ہے ماتا کا نام شانتی ہوگا۔ شانتی کہتے ہیں، جب ہم ہندی سے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو امن والی عورت، اور یہ امن والی عورت کو جب ہم اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو مطلب ہوگا آمنہ، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ کا نام ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پتا کا نام شیو داس ہوگا۔ تو پتا کا نام شیو داس ہوگا۔ شیو داس کو جب ہم ہندی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، شیو کہتے ہیں ایشور کو، اللہ کو، اور داس کہتے ہیں بندے کو۔ تو اسے جب ہم ہندی سے اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، اور جب ہم اس اللہ کے بندے کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو مطلب ہوگا عبداللہ، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام نامی ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ذکر کس کا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے شبدوں کو
ध्यान से सुनना, जब वो आए तो उसकी बातें तुम्हें आकर्षित करेंगी, तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगी। जी। और वो सच का रास्ता होगा। तो ये है देखिए वेद मुकद्दस। और अब एक और, अभी हमारे यहाँ पे एक और मजहब भी पाया जाता है अहले हुनूद में, जो एक सिलसिला है मुख्तलिफ, जैसे हमारे यहाँ है मुसलमानों में फिरका बंदियां कह लीजिए, हैं अलग अलग फिरके हैं, उस तरह से अहले हुनूद में भी कई अलग अलग मजहब हैं। उसमें एक मजहब है गौतम बुद्ध का मजहब, महात्मा गौतम बुद्ध। उन्हीं ने हाँ, बुद्धिस्ट जिसको कहते हैं। तो जो महात्मा गौतम बुद्ध का मजहब है, जिसे बुद्धिस्ट कहते हैं, तो ये जो बुद्धिस्ट होते हैं, तो इनके यहाँ क्या है तसव्वुर पैगंबर इस्लाम का, वो भी मैं अर्ज कर दूं कि उसके लिए 1927 में एक किताब यहीं इंडिया में कानपुर से छपी थी, और किताब का नाम है बुद्ध ज्ञान। और राइटर जो है उसकी किताब के लिखने वाले जो हैं, वो हैं डॉक्टर एल के भटनागर। तो बड़े मशहूर मवर्रिख गुजरे हैं अहले हुनूद में, अच्छे कलमकारों में उनका शुमार होता है डॉक्टर एल के भटनागर का। तो डॉक्टर एल के भटनागर ने एक किताब लिखी 1927 में, जो कि कानपुर से शाया हुई है, बुद्ध ज्ञान उस किताब का नाम है। उस बुद्ध ज्ञान में लिखा गया है कि महात्मा गौतम बुद्ध एक रात सो रहे थे, और वो सोते में एक सपना देखते हैं, और जब वो सपना देखते हैं तो अचानक उनकी आंख खुलती है और वो चीख के रोने लगते हैं। डॉक्टर एल के भटनागर लिखते हैं, जब वो चीख के रोए तो उनके जो शागिर्द थे महात्मा गौतम बुद्ध के, बहुत ही लोकप्रिय शिष्य उनके और बहुत ही चहीते शागिर्द, उसका नाम था आनंद। तो आनंद गौतम बुद्ध के साथ ही रहते थे। तो जब गौतम बुद्ध जागे और रोए तो आनंद करीब आए, उन्होंने कहा कि महात्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने एक सपना देखा है और मैं उसी वजह से रो रहा हूँ। तो वो आनंद के, मैंने महात्मा को समझाया कोई बात नहीं, सपने तो आप जानते हैं और इस तरह से आया करते हैं। कहा नहीं, आते तो हैं सपने, लेकिन जो सपना मैंने देखा है वो बहुत खास सपना है, और एक अवतार है ईश्वर का जो मेरे ख्वाब में आया है और मुझसे कह रहा है कि ए महात्मा गौतम बुद्ध, अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि तुम्हारी इबादत जो है ईश्वर के यहाँ, अल्लाह के यहाँ गोया कबूल हो गई, और तुम जिस मकसद से तपस्या कर रहे थे, इतने दिन से इबादत कर रहे थे अल्लाह ताला की, वो कबूल हो गई तुम्हारी इबादत, और तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। और ये कह के फिर रोने लगे महात्मा गौतम बुद्ध। जब वो रोने लगे तो आनंद कहता है कि मुझे भी उनको देखकर फिर रोना आने लगा, मैं भी रोने लगा। जब मैं रोने लगा तो गौतम बुद्ध ने मेरे कांधे पे हाथ रखा और कहा, तुम क्यों रोते हो आनंद? अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे जाने से धर्म समाप्त नहीं होगा, दीन खत्म नहीं होगा। मेरे जाने के बाद तुम ये मत समझो कि दीन का खात्मा हो जाएगा, दीन जारी रहेगा, दीन मुझ पे खत्म नहीं होगा। दीन का खात्मा मी तेरिया पर होगा, और मी तेरिया की नस्ल को और मी तेरिया की औलाद को दुनिया वाले बहुत सताएंगे। और ईश्वर ने मी तेरिया के सर पर पांच पहलुओं वाला ताज रखा है। और दुनिया चाहती है कि उनकी नस्ल को मिटा दे, लेकिन ईश्वर ने यह तय किया है कि वो मी तेरिया की नस्ल को मिटने नहीं देगा। और तुम परेशान ना हो, दीन का खात्मा, धर्म की समाप्ति मुझ पर नहीं होगी, मी तेरिया पे होगी। अब ये मी तेरिया क्या है? दरअसल जो महात्मा गौतम बुद्ध जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये मी तेरिया कहा जाता है, मी कहा जाता है बेसिकली बारिश को, मैं जिसको कहते हैं ना, तो बारिश। और तेरिया क्या है? तेरिया कहते हैं आलम को, आलमीन को। तो मी तेरिया यानी जो तमाम कायनात के लिए रहमत हो, बारिश हो रहमत की। तो कहते हैं कि दीन मुझ पे खत्म नहीं होगा, दीन की समाप्ति नहीं होगी, दीन की समाप्ति मी तेरिया पर होगी। यानी वो जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है। मतलब क्या है? वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये है देखिए मी तेरिया, कि जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है, दीन उस पर खत्म होगा, यानी आखिरी अवतार ईश्वर का मी तेरिया होगा। तो वो कौन है? वो हमारे पैगंबर है, सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए। और उसके बाद उसमें एक और इशारा किया गया है कि उसके सर पर जो ताज होगा वो पांच पहलू होंगे, उसमें पंच पहलू ताज, और उसके हर पहलू पर एक मोती लगा हुआ होगा।
اور وہ کہتے ہیں کہ پنج پہلو تاج پر جو موتی لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ اشارہ ہے گویا پنجتن پاک کی طرف، کہ وہ ایشور کے بہت ہی قریبی لوگ ہیں، ایشور انہیں بہت چاہتا ہے، جو اس کے تاج کے موتی ہیں 5۔ اور ایشور نے یہ طے کیا ہے کہ وہ میت ایریا کی نسل کو مٹنے نہیں دے گا۔ زمانہ کیا چاہتا ہے؟ کہ ان کی نسل کو مٹانا چاہتا ہے اور ان کی اولاد پر بہت ظلم کرے گا۔ تو اولاد پہ ظلم کرے گا، کس کی طرف اشارہ ہے؟ امام حسن اور امام حسین کی طرف اشارہ ہے، کہ جو ایسے تو نواسے ہیں پیغمبر اسلام کے، لیکن از روح آیا مباہلہ وہ فرزندان کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ زمانہ چاہتا ہے کہ میت ایریا کی نسل ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی ایشور نے یہ طے کیا ہے کہ وہ مٹنے نہیں دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ انا آتینا کل کوثر۔ تو یہ ہے میت ایریا کہ جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تمام کتابوں میں ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں جو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ ہے، جس کے اندر بنی اسرائیل ہیں، نصرانی ہیں اور مسلمان ہیں، تو اگر ان 3 کتابوں کی طرف جو ہے توجہ کی جائے، دیکھیے توریت، زبور اور انجیل میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاعیں دی گئی ہیں اور پیشن گوئی کی گئی ہے، اور ایک جگہ نہیں مختلف مقامات پہ ذکر ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا گرو گرنتھ صاحب جو ہمارے سردار بھائیوں کی کتاب ہے، اس میں بھی پیغمبر اسلام کا ذکر ملتا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ صاحب ایک ایسے اوتار آئیں گے کہ جن کے 12 جانشین ہوں گے۔ یہ گرو گرنتھ صاحب میں ہے کہ اس کے 12 جانشین ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے 12 جانشین کس کے ہیں؟ ہمارے پیغمبر اسلام کے، اور اشارہ کس طرف ہے؟ 12 اماموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے انجیل میں اگر آپ دیکھیں گے تو پیغمبر اسلام کو احمد کہہ کے وہاں خطاب کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو احمد مصطفیٰ پیغمبر اسلام کا ایک نام احمد بھی ہے، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام محمد ہے، وہیں احمد بھی ہے۔ تو اسی طرح سے توریت میں بھی، زبور میں بھی۔ لیکن یہاں اس مرحلے پر میں ایک پیغام اپنے مسلم بھائیوں کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے عقائد و نظریات کم سے کم اتنے اسٹرانگ، اتنے مضبوط رکھیں کہ جب ہمارا اقوام عالم سے مقابلہ ہو، جن قوموں کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، کم سے کم ان کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ ایسے نظریات اور ایسی آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ نہ کریں، تسلیم نہ کریں، جس کی وجہ سے دنیا کے سامنے آپ کو ذلت اٹھانا پڑے، دنیا کے سامنے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ مثلا مسلمانوں نے ایک نظریہ قائم کیا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے علی بھائی، اگر ہم اس نظریے کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس نظریے کو ہم قبول کر لیں کہ پیغمبر اسلام 40 برس کے بعد نبی بنائے گئے، تو میں اقوام عالم کی بات کر رہا ہوں جن کی کتابوں میں ہمارے نبی کریم کا ذکر موجود ہے اور افتخار کے ساتھ ذکر موجود ہے، فخریہ انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب ایسی قوموں کے سامنے جب ہم یہ اپنا نظریہ لے کے آئیں گے اور یہ عقیدہ لے کے آئیں گے کہ ہمارے پیغمبر 40 برس کے بعد نبی بنے، اور پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ افضل المرسلین ہیں، تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو اگر وہ قومیں ہم سے پوچھ لیں پلٹ کے کہ بھئی کس بنیاد پہ آپ یہ سب کہتے ہیں کہ افضل المرسلین ہیں، آئیے عیسائیوں کا دیکھ لیجیے آپ۔ اگر ہم یہ کہیں کہ 40 برس کے بعد نبی ہمارے بنائے گئے پیغمبر، تو آپ بتائیے کہ کیا عیسائیوں سے ہم نظریں ملا سکیں گے؟ کیونکہ عیسائی ہمارے سامنے جب آئیں گے تو وہ انجیل لے کر نہیں آئیں گے کہ انجیل میں ایسا لکھا ہوا ہے، وہ کہیں گے قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن سے دلیل پیش کریں گے کہ قرآن مجید میں آپ کے ہاں ہمارے پیغمبر اسلام کا ذکر موجود ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے کتاب عطا کی ہے۔ تو ایک وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ پیدا ہوتے ہی اعلان کر رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، اور ایک وہ نبی کہ جو 40 برس کے بعد نبی بن رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے جو 40 برس کے بعد نبی بنے وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے جو پیدا ہی نبی بن کر ہوا ہو؟
اگر ہم اس عقیدے کو تسلیم کر لیں مسلمانوں کے اس نظریے کو کہ صاحب 40 برس کے بعد نبی بنے، تو کیا عالمی سطح پر جب ہمارا موازنہ اور مذاکرہ اور گفتگو دیگر مذاہب سے ہوگی، اقوام عالم سے ہوگی، تو کیا ہم عیسائیوں سے نگاہ ملا سکیں گے؟ جب وہ ہم سے کہیں گے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، تو آپ کس بنیاد پہ ہمارے نبی سے یعنی عیسیٰ سے افضل قرار دیتے ہیں اپنے نبی کو، کیونکہ وہ تو 40 برس کے بعد نبی بنے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے ہم اس عقیدے کو نہیں تسلیم کرتے، اس نظریے کو نہیں مانتے جو اقوام عالم کے سامنے ہمیں خفت اور شرمندگی کا سبب بنائے۔ ایسے عقیدے، ایسے نظریے کو دور سے سلام کرتے ہیں۔ اچھا اور پھر یہ پیغمبر یہ اسلام نے کہاں خود سے فرمایا کن تو نبی آدم نفوس بین الماء والطین۔ جی مائے وطین، جی یہ جی ایسے نظریے کہا کہ کہاں جب سے آدم، آئے گا؟ جی یہ دراصل یہ جو نظریات ہیں اس طرح کے، یہ سارے نظریات کا جو منبع اور مرکز ہے اور ان اسلام دشمن طاقتوں میں تمام لوگ شامل ہیں، اس میں یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اور اس میں کفار و مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، یہ تمام طاقتیں ہیں۔ لیکن اس کا جو بڑے پیمانے پر پرچار کیا گیا ہے اور اس کی تشہیر کی گئی ہے وہ دراصل بنی امیہ نے کی ہے، بنی اچھا امیہ اور بنی یہاں پر ہم عباس۔ ایک چیز واضح کرتے چلیں کہ جو بھی اقوام کا نام لیا جا رہا ہے جو کہ اہل کتاب ہے، تو ان کے مذہب پہ یقیناً حملہ کرنا نہیں ہے، چونکہ جب ایک تاریخی حوالے جات اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہیں تو قوموں کے نام آتے ہیں۔ اچھا تو یہ اسلامی کتابوں کے اندر نفوذ ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنو امیہ کے زمانے سے ہوا۔ جی جی، اصل مطلب اس کی تشہیر جو کی نا بڑے پیمانے پر، اور جس طرح سے روایتیں وضع کی گئیں، جھوٹی جھوٹی روایتیں وضع کی گئیں نبی کریم کے تعلق سے، اور ایسے عقائد عام کیے گئے جس کی وجہ سے بعد میں انسانوں کو، مسلمانوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یا اسی طرح سے آپ ہاں، دیکھ لیجئے ایک روایت بڑی مشہور ہے دائی حلیمہ کے حوالے سے، آپ دیکھیے ہاں، دائی حلیمہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اور سب مسلمان بڑے فخر سے جب پیغمبر اسلام کا جشن میلاد مناتے ہیں تو اس میں دائی حلیمہ کا عموماً ذکر کرتے ہیں کہ صاحب دائی حلیمہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا، دائی حلیمہ نے پیغمبر اسلام کی پرورش کی۔ تو آپ بتائیے مجھے کہ دائی حلیمہ کی جو روایتیں ہیں کیا یہ حقیقت میں پھر مبنی ہے؟ جناب موسیٰ کا یہ واقعہ کیوں سب، بھول جاتے ہیں؟ جناب موسیٰ کا واقعہ جی کیوں بھول جاتے ہیں؟ جناب، قرآن کی آیت سے خدا کی سنت، خدا کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ بے وہاں شک پر کرائٹیریا کیوں نہیں یہ کرتے؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو جناب حلیمہ کے واقعے پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے اپنے ایمان اور عقیدے کا حصہ بنائے ہوئے ہیں اور اسے تسلیم کرتے ہیں، کہ آپ ان لوگوں سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، اور آپ بتائیے مجھے کہ کیا میرا سوال یہ حق بجانب نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں ہمیں کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ دائی حلیمہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا، تو جناب موسیٰ کے تعلق سے قرآن مجید میں کہا گیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، کس وقت کہا گیا یہ؟ کہ جس وقت جناب موسیٰ کی والدہ گرامی نے فرعون کے خوف سے جناب موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا نیل کے حوالے کر دیا، وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا، اور آسیہ کی نگاہ پڑتی ہے اس صندوق پر، تو آسیہ اور فرعون اس صندوق کو اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں محل کے اندر، اور جب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ایک خوبصورت بچہ۔ فرعون کہتا ہے کہ یہ تو اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سبب محسوس ہو رہا ہے، اور اسے ہم پالیں گے اپنے محل میں، اور یہ گویا ہمارا بیٹا ہے، اور اس کو ہم اپنا بیٹا یہ اعلان کر دیں گے سب میں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ ہمارے محل میں بچہ پروان چڑھے گا۔ تو حضرت موسیٰ کو جب فرعون اپنے محل میں پروان چلانے کی بات کرتا ہے تو آسیہ اداس ہو جاتی ہیں۔ حضرت آسیہ سے فرعون پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کیوں اداس ہیں؟ فرعون کی بیوی ہیں وہ۔ آسیہ کہتی ہے کہ میں اس لیے اداس ہوں کہ میرے دودھ تو ہے نہیں، تم یہ اعلان کرنے والے ہو کہ صاحب یہ بچہ ہمارا ہے اور محل میں پیدا ہوا ہے، تو ہم اس کو دودھ کہاں سے پلائیں گے، اور ہمارے یہاں تو دودھ ہے نہیں۔ تو فرعون کہتا ہے کہ تم اتنی سی بات کے لیے کیوں پریشان ہو رہی ہو، ہماری ایک آواز پہ ہزاروں دائی آ جائیں گی اور یہ بچہ دائیوں کا دودھ پیے گا، اس میں کوئی ٹینشن کی اور کوئی فکر مندی والی اور کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ فرعون اعلان کر دیتا ہے کہ محل میں بچہ پیدا ہوا ہے اور ایک دائی کی ضرورت ہے، بچہ جس دائی کا دودھ پیے گا اسے منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ دائیاں آنے لگی، ایک طویل قطار دائیوں کی لگ گئی محل کے اندر۔ یہ منظر جناب موسیٰ کی بہن کلثوم بھی دیکھ رہی تھی، اور کلثوم نے دیکھا کہ دائیاں سب وسطہ ہیں،
اور یہ بچہ جس کا دودھ پی لے گا اسے یہاں محل میں رکھا جائے گا دودھ پلانے کے لیے. وہ دوڑتی ہوئی گھر جاتی ہے بچی اور کہتی ہے کہ ماں سے اپنی کہ اب اے مادر گرامی آپ فرعون کے محل میں چلے دائیوں کے لباس میں اور دائیوں کی قطار میں کھڑی ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا بھائی آپ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پی سکتا. آپ دیکھیے خاندان عصمت و طہارت کی بچیوں کے تیقن کا کیا عالم ہے، یقین کی کس منزل پر ہیں. بچی کہہ رہی کہ مجھے یقین کامل ہے کہ میرا بھائی آپ کے علاوہ کسی کا دودھ پی نہیں سکتا ہے. بچی نے لا کے ماں کو دائیوں کی صف میں کھڑا کر دیا. اب دائیوں کو تمام ایک کے بعد ایک موسیٰ کو دیا جاتا ہے، لیکن کسی کا دودھ موسیٰ نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے موسیٰ پر کافرہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا. اب میرا یہ سوال ہے امت مسلمات سے جو دائی حلیمہ کے واقعے کو فخر سے اور جھوم جھوم کے بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے موسیٰ ایک عام نبی ہے، ایک عام نبی پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس پر دائیوں کا دودھ، کافرہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا. تو جب موسیٰ ایک عام نبی ہو کر کے کافرہ دائی کا دودھ نہیں پی سکتے تو پھر جو خاتم النبین ہے، افضل المرسلین ہے اور جو فخر موسیٰ ہیں وہ کیسے کافرہ کا دودھ پی سکتے ہیں اور کیسے کافرہ انہیں پروان چڑھا سکتی ہے؟ جبکہ واضح طور پر قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ کہا گیا ہے کہ کافرہ کا دودھ نہیں پی سکتا نبی، کافرہ کی اور کافر کی آغوش میں پروان نہیں چڑھ سکتا نبی. تو اگر اس طرح کے عقائد اور اس طرح کے نظریات ہم تسلیم کر لیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ اگر ہم یہودیوں کے ساتھ اگر ہمارا موازنہ ہو تو کیا ہم اس مرحلے پہ شرمندہ نہ ہوں گے جب وہ کہیں گے کہ بھی ہمارے نبی تو وہ ہیں موسیٰ؟ جو یہودی ہیں جناب موسیٰ کے ماننے والے، وہ قوم یہ کہے گی فخر سے کہ صاحب ہمارے نبی تو وہ ہیں جنہوں نے کافرہ کا دودھ نہیں پیا اور آپ کے نبی وہ ہیں جو کافرہ کا دودھ پی کے پروان چلے. تو بتائیے افضل کون ہے؟ دیکھیے ہمارا مقصد کسی بھی قوم پر کسی بھی مذہب پر حملہ کرنا نہیں ہے اور نہ کوئی طنز کرنا ہے، لیکن ہم اپنی دلیلوں کے ذریعے سے عظمت رسالت مآب کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں زمانے کو کہ، اور خاص کر مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے نظریے ہیں، جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اقوام عالم سے اگر موازنہ کیا جائے گا تو شرمندگی کا باعث ہوگی. اس لیے ایسے کمزور عقائد اور نظریات کو پروان نہ چڑھنے دیں اور انہیں تسلیم نہ کریں. یہ میری اپنے تمام مسلمان بھائی سے گزارش ہے. اچھا، رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر تصور کرنا جی. اب دیکھیے اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح کا ایک عقیدہ، ایک نظریہ یہ بھی ہے، کہا جاتا ہے امت مسلمہ میں رائج ہے یہ بھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے نبی تھے، ہمارے جیسے بشر تھے. معاف کیجیے گا نبی میں نے کہا بشر تھے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جیسے بشر تھے. تو آپ یہ بتائیے کہ پیغمبر اسلام اگر آپ کے جیسے بشر تھے اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے جیسے بشر ہے، دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میں کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ. کہ صاحب قرآن مجید میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. لیکن اسی آیت کا دوسرا فقرہ بھول جاتے ہیں، یوحیٰ الیہ. تو اسی میں یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ مگر فرق یہ ہے کہ تم پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. تو یہ وحی کے نزول کا افتراقی تو ہے جو انسان کو، ایک بشر کو اور نبی کو الگ کرتا ہے ایک دوسرے سے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر ہیں. کیسے ہمارے جیسے بشر ہیں؟ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جیسے بشر اگر ہم مان لیں، ہمیں حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے، بہت ساری آیتیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا اور کتاب بھیجی. تو نور کون ہے؟ پیغمبر اسلام نور ہے. اور اس طرح کی 70 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جہاں پر پیغمبر اسلام کو نور کہا گیا ہے. تو مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ بار بار قرآن نور کہہ رہا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بشر ہے. اور جنہیں بشر کہا گیا، مثلا جبرائیل امین کو کہا گیا فَتَمَثَّلَ بَشَرًا سَوِيًّا، کہ جب وہ حضرت مریم کے پاس آئے بشارت لے کر تو بشر کے پیکر میں آئے. تو اگر اسی طرح سے جیسے قرآن سے دلیل بنا رہے ہیں کہ صاحب قرآن میں ہے کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، تو جبرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے بشر بنا کے بھیجا مریم کو خوشخبری دینے کے لیے، بشارت دینے کے لیے، تو آج تک کسی مسلمان نے کہا کہ جبرائیل ہمارے جیسے بشر ہیں؟ جبرائیل کو تو نہیں، جبرائیل کے لیے بھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں بشر کی صورت میں بھیجا. تب کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے جیسے بشر ہیں. یہ حضرت آدم کے لیے ابو البشر ان کا خطاب ہی ہے، اور کتنی آیتوں میں ان کو بشر کہا گیا قرآن مجید میں. تو آج تک کسی مسلمان نے کہا کہ آدم ہمارے جیسے بشر ہیں؟
حضرت آدم کو 70 مقامات پہ قرآن مجید میں بشر کہا گیا ہے. معاف کیجیے گا، حضرت آدم کو قرآن مجید میں 17 مقامات پر بشر کہا گیا، اور پیغمبر اسلام کو، نبی رحمت کو 70 مقامات پر نور کہا گیا. تو جسے نور کہا جا رہا ہے، بار بار نور کہا جا رہا ہے، اس سے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسا بشر ہے. اور جس سے بشر کہا گیا مختلف مقامات پر، اسے کبھی نہیں کہا ہمارے جیسا بشر ہے. تو یہ کیا ہے؟ دراصل یہ وہی ہے، عظمت پیغمبر کو کم کرنے کی کوشش ہے. رسالت مآب کی، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آدم کو بشر کہا گیا یا نہیں کہا گیا، جبرائیل کو بشر کہا گیا یا نہیں کہا گیا. صرف یہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کو بشر ثابت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ بعض حضرات کو جو فضائل و مناقب میں پیغمبر کے پہلو میں بیٹھانا چاہتے ہیں، انہیں آسانی کے ساتھ بیٹھایا جا سکے جب پیغمبر کو بشر ثابت کر دیں گے. تو صرف یہ ایک نظریہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اے نور کے پیکر تجھے کیا خاک سے نسبت، اے نور کے پیکر تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پہ اتر آیا. تو یہ تو پیغمبر اسلام کا احسان ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے ہم جیسے بشر اور ہمارے جیسے لوگوں کی ہدایت کی. تو یہ امت پہ احسان ہے، ملت پہ احسان ہے، انسانیت پہ احسان ہے، آدمیت پہ احسان ہے کہ وہ تشریف لائے، نہ کہ وہ ہمارے جیسے بشر بن گئے. جی صحیح. اچھا، اسی میں ایک تصور جو ہے وہ امی کا ترجمہ کرتے ہیں، غیر پڑھا لکھا، یعنی کہ جو لکھنا پڑھنا ان پڑھ کہہ لیں. اس کے اوپر روشن ڈال. اب آپ دیکھیے، یہ جو امی والا مسئلہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ ان پڑھ رسول کو تسلیم کرتے ہیں، یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے. یہ کیسا واہیات عقیدہ ہے کہ جسے ہم اپنا نبی مان رہے ہیں، جسے خاتم النبین مان رہے ہیں، افضل المرسلین مان رہے ہیں، اور ہم کہیں کہ صاحب وہ تو امی تھے، ان پڑھ تھے. اور دلیل پھر قرآن سے پیش کرتے ہیں کہ هو الذی بعث فی امینا رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے صاحب ہم نے ان پڑھ لوگوں میں ایک ان پڑھ کو رسول بنا کر بھیجا. جبکہ آپ یہ دیکھیے اگلا فقرہ خود اس کی تردید کر رہا ہے. یہاں بھی یتلو علیہم آیاتہ ہی، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امی ہے، ان پڑھ ہے، دوسری طرف ترجمہ کر رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ہی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے. سبحان اللہ، کیا جاہل ہے کہ پڑھ کر بھی سناتا اور جاہل بھی ہے. اچھا، جاہل بھی ہے اور آخر وقت یہ بھی کہہ رہا ہے تم سے کہ لاؤ کاغذ قلم لاؤ، میں تم ایک ایسی حدیث لکھ دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو. تو اگر جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، تو یہ کاغذ اور قلم کیوں مانگ رہے تھے آپ سے؟ یہ اگر ان پڑھ ہیں تو اللہ کی آیتیں پڑھ کے کیسے سناتے ہیں آپ کو؟ تو یہ عجیب و غریب مزہ کا خیز ہے عقیدہ اور یہ نظریہ. آپ دیکھیے اصل میں امی کیا ہے، یہ مکہ معظمہ کا پرانا نام ہے ام القرا، مکے کا قدیمی نام ہے یہ. تو یہ جب ہم کسی کی طرف نسبت دیتے ہیں وطن کی طرف، تو اس میں یا نسبتی لگا دیتے ہیں. جیسے اعظم گڑھ ایک شہر کا نام ہے ہندوستان میں ہمارے یہاں، تو اعظم گڑھ کے جو شعراء کرام ہیں، جب وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کو نسبت دیتے ہیں تو کوئی یہ نہیں لکھتا اعظم گڑھی. کیوں نہیں لکھتا ہے؟ کیونکہ اعظم گڑھی تھوڑا سماج پہ گراں گزرتا ہے، یہ سننے میں اچھا نہیں لگتا ہے. تو اس طرح سے جو ثقیل الفاظ ہوتے ہیں اور علاقوں کے نام ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یا تو پہلا لفظ اٹھا لیتے ہیں یا آخری، اور اس میں یا نسبتی لگا دیتے ہیں. جیسے کراچی شہر میں ایک شاعر تھے بڑے مشہور، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہوں نے بڑے دوہے لکھے، ریحان اعظمی صاحب، اور بڑا نام ہے ہمارے رسائی ادب کا. تو ریحان اعظمی کہاں کے رہنے والے تھے؟ اعظم گڑھ کے. تو انہوں نے کبھی ریحان اعظم گڑھی نہیں لکھا، ریحان اعظمی لکھا. یا ہمارے ہندوستان میں کیفی اعظمی تھے، اسی اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کیفی اعظم گڑھی نہیں لکھا، کیفی اعظمی لکھا. تو یہ اعظمی کیوں لکھ رہے ہیں؟ دراصل اعظم گڑھ تو پہلا لفظ ہے اعظم، اعظم کو اٹھا لیا انہوں نے، اور اعظم اٹھا کے اس میں یا نسبتی لگا دی، اعظمی بنا دیا اس کو، اپنے وطن کی طرف اپنی نسبت کو دینے کے لیے. تو یہ اعظمی بن گئے. تو ایسے ہی ام القرا دراصل ان کے وطن کا نام ہے، مکے کا پرانا نام ہے. تو اٹھایا اس میں سے اور میں لگائی یا نسبتی، اب وہ ہو گیا امی. تو یہ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوا، امی کا مطلب وہ ام القرا کا رہنے والا، یعنی مکے کا رہنے والا. هو الذی بعث فی امینا رسولا منهم، ہم نے مکے والوں میں ایک مکے والے کو رسول بنا کر بھیجا. یہ نہیں کہ ان پڑھ لوگوں میں ایک ان پڑھ کو رسول بنا کر بھیجا. تو دراصل یہاں پر امی سے مراد ام القرا ہے، یعنی جو قریوں کی ماں ہے،
मक्का पुरानी आबादी है, पहली आबादी है गोया एक तरह से अरब खित्ते की, तो इसलिए उसका नाम उम्मुल करा है। तो यहाँ के रहने वालों को उम्मी कहा जाता है। अब उसको मफहूम को उलझाने के लिए अनपढ़ और जाहिल और पता नहीं क्या क्या तर्जुमे किए गए। तो आप खुद सोचिए, अगर ये नजरियात अगर हम तस्लीम कर लें तो कहाँ हम मुकाबला कर पाएंगे दीगर अक़वाम से। वो हमसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे नबी तो पढ़े लिखे थे, आपके तो नबी जाहिल थे, आप जाहिल नबी की उम्मत है, आप क्या हमारा मुकाबला करेंगी, ये सब उम्मत है। सही। अच्छा, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला। इस हवाले से अब जनाब अबू तालिब के ईमान पे हमला करते हैं, ताकि वहां से भी ये कह सकें कि जी गैर मुस्लिम की गोद में रसूलुल्लाह ने परवरिश पाई। इस पे कुरान और शरीयत क्या कहते हैं, मुकाम जनाब अबू देखिए, तालिब अलैहिस्सलाम। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे हमारे लाखों सलाम कि उन्होंने हमारे नबी रहमत की परवरिश की, और खातमुन नबीन और अफजल मुरसलीन उनकी आगोश में परवान चढ़े। बड़ी मुकद्दस आगोश थी हजरत अबू तालिब की। और हजरत अबू तालिब पर जो ये हमला किया जाता है कि साहब वो ईमान नहीं लाए थे, कलमा नहीं पड़ा था, दरअसल ये हमला हजरत अबू तालिब पर नहीं है। ये दुश्मनी हजरत अबू तालिब से नहीं निभाई जा रही है, ये दुश्मनी पैगंबर इस्लाम से है। इसमें पैगंबर इस्लाम की अजमत कम करने की कोशिश की जा रही है, और ये दिखाया जा रहा है कि गोया पैगंबर इस्लाम को एक काफिर ने पाला, नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला खाकम बदहन, एक काफिर की आगोश में परवान चढ़े। वजह क्या है? फिर वही बात कि जिनको अपना रहबर मानते हैं, रहनुमा मानते हैं, और जिनको अपना सब कुछ समझते हैं, कोई एक तरह से उनके साथ मवाजना कर सके पैगंबर इस्लाम का, उनको आपके पहलू में लाके बैठा सकें, और जब न बैठा सकें तो पहलू में लाके सुला सकें। तो मकसद सिर्फ क्या है कि पैगंबर इस्लाम की अजमतों को कम करना। हजरत अबू तालिब को ये काफिर कहते हैं, कभी सोचा ही नहीं ने कि हजरत अबू तालिब को अगर काफिर कहेंगे तो पैगंबर इस्लाम का अक़्द किसने पढ़ा है? हजरत अबू तालिब ने। तो क्या एक काफिर एक मोमिन का अक़्द पढ़ सकता है? मैं एक मोमिन और काफिर की बहस नहीं करता हूं, मैं एक बहुत ही आसान सी गुफ्तगू करना चाहता हूं अपने नाज़रीन से कि मुझे ये बताएं, काफिर और मुसलमान की बात खत्म करते हैं, शिया सुन्नी पे आ जाइए। क्या कोई शिया अपने बेटे का अक़्द सुन्नी आलिम से पढ़वाता है? या कोई सुन्नी अपने बेटे का अक़्द शिया आलिम से पढ़वाएगा? कभी भी नहीं पढ़वाएगा, और न पढ़वाता है। हर आदमी अपने मसलक के आलिम को ढूंढता है, और ये सोच और ये फिक्र पाई जाती है मुआशरे में कि जो जिस मसलक का है उसी मसलक के आलिम से निकाह पढ़वाता है। सही है। सुन्नी से निकाह पढ़वाया हो, किसी सुन्नी ने किसी शिया आलिम से निकाह पढ़वाया हो, हर आदमी अपने मसलक के आलिम से निकाह पढ़वाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैगंबर इस्लाम के मसलक व मजहब के आलिम का नाम अबू तालिब है, क्योंकि सोच क्या है कि अपने मसलक के आलिम से निकाह पढ़वाना है। तो अपने मसलक अपने मजहब के आलिम उस जमाने में पैगंबर इस्लाम के हजरत अबू तालिब थे, इसलिए उन्होंने उनसे अक़्द पढ़वाया। दूसरी बात यह कि काफिर की आगोश में पैगंबर कैसे परवान चढ़ सकते हैं? आप खुद सोचिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल में दूंगा फिर यहाँ पर इस मरहले पर, कि हजरत मूसा फिरौन के महल में परवान चढ़ रहे थे, लेकिन रिवायतों में है, तमाम शिया सुन्नी तारीखों में लिखा हुआ है कि फिरौन ने एक दिन आसिया से कहा कि आसिया तुम हमेशा इस बच्चे को अपनी आगोश में रखती हो, कभी हमें भी इस बच्चे को आगोश में लेने का मौका दीजिए, कभी हम भी इसको प्यार करें, कभी हम भी इसको अपनी गोद में खिलाएं। तो आसिया ने कहा कि ज़िल्ल-ए-इलाही, मैंने कब मना किया है? जरूर आप अपने आगोश वाले बच्चे को आप भी प्यार कीजिए, जितना मेरा हक है इस बच्चे पर उतना आपका भी हक है। और फिरौन को आसिया ने मूसा को दिया, और जैसे ही मूसा फिरौन की आगोश में आते हैं तो तमाम तारीखों ने लिखा कि छोटे से हैं, बच्चे हैं, नन्हे नन्हे हाथों से एक हाथ से फिरौन की दाढ़ी पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से जोरदार तमाचा फिरौन को रसीद करते हैं। और फिरौन को जब तमाचा लगता है, दिन में सितारे नजर आ जाते हैं उसे, और वो कहता है कि साहब इस बच्चे ने जो तमाचा मारा है, ये तो इतनी पावर इतनी ताकत से कोई बच्चा मार ही नहीं सकता, ये कोई आम बच्चा नहीं है, और मैं इसको कत्ल करूंगा। उसको कत्ल करना चाहता है। लेकिन फिरौन के मूसा ने तमाचा क्यों मारा? तमाम तारीखों में लिखा गया कि इसलिए मारा क्योंकि मूसा थे नबी अल्लाह के और फिरौन था काफिर, तो इसलिए तमाचा मार के अलग कर लिया अपने आप को कि नबी कभी भी काफिर की आगोश में परवान नहीं चढ़ सकता। तो जब मूसा एक आम नबी होकर के काफिर की आगोश में परवान नहीं चढ़ सकते और काफिर अपनी आगोश में लेने की जुर्रत करे, तो उसी वक्त उसे सबक सिखा देते हैं। तो क्या पैगंबर इस्लाम एक काफिर की आगोश में परवान चलेंगे?
जो अफजलुल मुरसलीन है। ये कैसे मुमकिन है? और ये कैसा अकीदा और कैसा नजरिया है कि हजरत अबू तालिब को कुरान अगर काफिर कुरान करार तो दिया जाएगा अरबी तो में परवरिश। कुरान अरबी में कुरान अरबी में नाजिल हुआ, तो क्या ये कुरान यानी अरबी में भी नहीं पढ़ सकते थे? जो ये तमाम नजरियात गढ़े गए जो कि सरासर कुरान के मनाफी जा रहे हैं, हालांकि कुरान इनकी अपनी जबान में था। जी बेशक बेशक। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के नजरियात जो हैं, ये बहुत तकलीफ दे हैं। और आखिर में फिर क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है? मूसा को कत्ल करने की फ्रंट ठान लेता है, सिर्फ इसी बात पर हाँ, कि तमाचा जो लगाया है इस बच्चे ने, ये इतना खतरनाक बच्चा लग रहा है कि ये तमाचा आम बच्चे मार नहीं सकते थे ताकत के साथ। तारीख में दो तमाचे यादगार हैं। एक तो मूसा ने फिरौन के मारा था, और दूसरा तमाचा अमीरुल मोमिनीन हजरत अबी अली इब्न अबी तालिब ने अबू जहल के मारा था। जहल गया। तो ये तमाचे तारीख में यादगार तमाचों में शुमार किए जाते हैं। लेकिन मूसा को कत्ल करने का पूरा मंसूबा फिरौन बना लेता है। कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं इस बच्चे को, कत्ल करूंगा। तब आसिया समझाती है कि बच्चा है, कभी कभी होता है गैर ख्याली और गैर इरादी तौर पर बच्चा को मारता है कोई चीज, और ताकत से ज्यादा महसूस होता है हमें, जबकि ऐसा है नहीं। मगर फिरौन कहता है कि मैं इसको कत्ल करूंगा। आखिर में फिर ये तय होता है कि अच्छा चलो, जब ज्यादा आसिया ने समझाया तो कहा कि ठीक है मैं इसको छोड़ दूंगा, मगर एक शर्त के साथ कि मैं इसका इम्तहान लूंगा। अगर ये इम्तहान में कामयाब हो गया तो मैं इसको छोड़ दूंगा। का इम्तहान कैसे लोगे? का इम्तहान इस तरह से लेंगे कि हम एक तरफ लाले शब चिराग रखेंगे, एक तरफ दहकता हुआ अंगारा। लाले शब चिराग क्या है? दहकते हुए अंगारे की तरह का एक पत्थर होता है। जब आप दूर से देखेंगे तो लगेगा दहकता हुआ अंगारा है। अंगारे में और उस पत्थर में कोई फर्क नहीं होता है। तो फिरौन यानी वो कहता है मैं थोड़ा सा वो उचक दहकता हुआ अंगारा उचक गया रखूंगा। था वो। यानी आप ये कह रहे हैं कि जी वो थोड़ा सा उचक गया था, उसको शक हो गया था उसको। हाँ बिल्कुल, उसे उसे शक नहीं, यकीन हो गया था कि वो बच्चा है जो मेरी हुकूमत को बर्बाद करेगा। उस शक को दूर करने के लिए आसिया ने उसे एक रास्ता दिखाया। उसने कहा ठीक है इम्तहान लेंगे। और उसके बाद फिर वो रख देता है एक तरफ लाले शब चिराग और एक तरफ दहकता हुआ अंगारा। अब तारीखों में है कि मूसा, क्योंकि आम बच्चे थे नहीं जो दहकते हुए अंगारे को उठाते, वो तो लाले शब चिराग की तरफ बढ़े और चाहते थे कि लाले शब चिराग उठा लें। वैसे ही चश्मे ज़दन में अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, और मूसा का हाथ बजाय बजाय इसके लाले शब चिराग पे वो हाथ रखते, वो हाथ जो है जिब्राइल अमीन ने अपने हाथ से और दहकते हुए अंगारे पे रख दिया। मूसा ने दहकता हुआ अंगारा उठा लिया। जब मूसा ने दहकता हुआ अंगारा उठाया तो बच्चों की एक आदत होती है, जो चीज भी वो उठाते हैं तो वो मुंह में वो लेते मैं हैं। रख लेता हूँ। तो उन्होंने दहकते हुए अंगारे को मुंह में रख दिया। जब मुंह में रखा तो जबान जल गई, और वो दहकता हुआ अंगारा ने निकाल के बाहर फेंक दिया। हाथ में लिया तो हाथ जल गया। मगर फिरौन का शक दूर हो गया। फिरौन को लगा कि ये आम बच्चा है, अगर खास बच्चा होता तो ना इसका हाथ जलता ना इसकी जबान जलती, और ये इस तरह से दहकते हुए अंगारे को ना उठाता। अगर खास बच्चा होता तो लाले शब चिराग उठाता। फिरौन का शक दूर हो गया, उसने मूसा को कत्ल नहीं किया। लेकिन अल्लाह ताला ने एक मिसाल कायम की, एक नजीर कायम की, और कहा कि ऐ मूसा, तुम्हारा हाथ जल गया है दहकता हुआ अंगारा हाथ में लेने से, तुम्हारी जबान जल गई है दहकता हुआ अंगारा मुंह में लेने से। तो हम नबी का न जाहिर दागदार होने देते हैं, न बातिन दागदार होने देते हैं। अगर आपका हाथ जला है तो हम इसे ज्यादा बेजा बना देंगे, और आपकी जबान जली है तो कलीमुल्लाह के खिताब से। हाँ, तो इस तरह से सुभान अल्लाह। हजरत मूसा के इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि मूसा जैसा नबी काफिर की आगोश में एक लम्हे के लिए नहीं जाता है। तो पैगंबर इस्लाम, अगर नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला हजरत अबू तालिब काफिर थे, तो 17 बरस तक कैसे पैगंबर इस्लाम की परवरिश हजरत अबू तालिब ने की? और उसके बाद उनका अक़्द भी पढ़ा, और उस पर और फिर खुदा अग्द की पड़ा तौहीद पैगंबर बयान की। इस्लाम का। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल बिल्कुल। आलमीन, ये पूरा मौजूद है उनका आयत। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इस्माइला व नस्ल इब्राहीम, पूरा खुतबा मौजूद है। जी अच्छा, ये तो तमाम चीज़ हो गई जिसकी वजह से यानी इन तमाम नज़रियात का इनकार करना होगा, अ, जो कि हमें माने करते हैं कि दूसरे अक़वाम के साथ हम जो है वो गुफ्तगू करें, और एक ऐसे उसमें कि हमारी तारीख के अंदर खुद जो है वो दुश्मनों ने दरअंदाजी की भी है। इसमें एक मामला और भी है, जो कि तोहमत लगाई जाती है, और जो है उसके ऊपर भी बातें की जाती है। कम सिनी के यानी पे शादियां, मतलब रसूलुल्लाह पे तोहमत है, और जनाब खतीजा को की उम्र बढ़ा के जो है वो बयान की जाती है कि वो 40 साल की थी, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना वो 40 साल की थी, ना रसूलुल्लाह ने किसी कमसिन से शादी की। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आखिरी पॉइंट है।
देखिए, जहां तक शादियों का सवाल है पैगंबर इस्लाम की, तो मैं ये अर्ज कर दूं कि पैगंबर इस्लाम की जो पहली शादी हुई थी वो 25 साल के सिन में हुई थी। और फिर 25 साल तक, जब तक जनाब खदीजा जिंदा रही, आपने कोई शादी नहीं की। यानी 50 साल की उम्र तक सिर्फ एक ही बीवी थी, और उनका नाम है जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। 50 साल तक एक बीवी थी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हम ये सोच लें और ये नजरिया हम कायम कर लें कि साहब पैगंबर इस्लाम ने बहुत सारी शादियां की हैं, और उनका मकसद जो था, जो दुश्मन है वो क्या बयान करते हैं कि तलज्जुज, वो है लज्जत की खातिर। हमें हैरत इस बात पर है कि जो इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं वो लोग सोचते नहीं है कि अगर शादियां करना होती पैगंबर को और तलज्जुज ही हासिल करना था, तो वो 50 से पहले करते। 50 साल की उम्र के बाद शादियां करने का क्या मकसद है? सिर्फ यही मकसद था कि दुनिया को नजीर कायम करना और मिसाल कायम करना, और बताना कि जो समाज और मुआशरे में बेवा खवातीन हैं, बेवाओं से शादी करना असबाब नहूसत में समझा जाता था उस जमाने में। तलाकशुदा औरतों से कोई शादी नहीं करता था। तो पैगंबर इस्लाम ने तलाकशुदा औरतों से और बेवाओं से शादी करके एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया कि इन्हें असबाब नहूसत में शामिल ना करें। इनसे शादी कर सकते हैं, ये भी इंसान हैं, इनके भी जज्बात हैं, इनकी फीलिंग्स हैं, और उन्हें समझने की जरूरत है। और इसी नियत से आप देखें जो बाद की शादियां सारी वो बेवाओं से की गई हैं और तलाकशुदा औरतों से की गई हैं। और जनाब खदीजा के बारे में जो मशहूर है कि साहब वो 40 साल की थी, ये भी गलत रिवायत है। जनाब खदीजा की शादी जब पैगंबर इस्लाम से हुई थी, उस वक्त आपका सिन महज 26 साल था। 1 साल पैगंबर इस्लाम से बड़ी थी। पैगंबर इस्लाम की उम्र शादी के वक्त 25 साल थी, और जनाब खदीजा की 26 साल थी। ये तमाम मकाबिर उलमा ने तहरीर किया है। बहुत शुक्रगुजार है कबिला, इंतहाई मशकूर हैं आपके, इंतहाई ममनून हैं कि आपने एक मतलब फिर अपना कीमती टाइम जो है वो अहले बैत टीवी को दिया। और नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे जनाब मौलाना मिर्जा शफीक हुसैन शफक साहब को, लखनऊ, हिंदुस्तान से। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया। हमारी आपकी अगली मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर होगी। तो इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।